تشریف فرما۔ سید السادات منبع البرکات مصدر تجلیات غوث اعظم حضرت العلامہ علامہ نعیم القادری صاحب کی اولاد دامت برکاتہ القدسیہ، میرے کرم فرما استاذ المکرم جل مجد والاشرف حضرت العلامہ قاری اقبال احمد رضوی صاحب کی اولاد دامت برکاتہ القدسیہ، حضرت علامہ عبدالعزیز صاحب، جملہ ارباب منبر، محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کافی دیر سے بعد عشاء سے اب تک یہ جلسہ ربا و گواہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ مسرور ہو کر بیٹھے ہیں، کچھ لوگ مجبور ہو کر بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا کچھ ضروری باتیں ہو جائیں، سر شام سے اب تک جلسہ چل رہا ہے، کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں، خالی دو چار باتیں۔ پہلی حاضری میری اس بستی کے اندر، مجھے حاضری پکی نہیں کرانا، بس مدینے کی حاضری پکی ہو گئی تو سب کچھ آمین، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، کہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے دست دیا، اعلیٰ حضرت نے دست دیا کہ کسی دنیا دار کی تعریف نہ کرو، اگر کرنا ہے تو مدینے کے تاجدار کی بے تعریف شک، کرو۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ تو ذرا تعظیم پیدا کریں تو بات شروع کرو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو ابھی تک نہیں بولے ہیں وہ بھی بولیں گے، نہیں بولو گے تو ہمارا نقصان نہیں، تمہارا ہی نقصان ہے۔ بے شک، نبی کے محفل میں بھی بولو گے، قبر میں بھی بولو گے، میدان محشر میں بھی بولو گے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میدان محشر میں بولو گے تو اس انداز سے بولو گے، کسی عاشق نے کہا تھا کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ارے یا رسول اللہ کے نعرے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اجازت ہو تو تقریر شروع کروں، ہے نا سب لوگ؟ بے شک، میں جذباتی تقریر کا عادی نہیں ہوں، کچھ پیغام تاکہ میں یہاں آیا، یہاں تک آیا، تو اگر مجھے کچھ نہ ملے آپ سے یا آپ کو مجھ سے کچھ نہ حاصل ہو تو بیکار۔ بے شک، تو اس لیے بڑا سکون اطمینان جلسے کے اندر ایک اچھا ماحول ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی جلسوں میں ہو جاتا ہے پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ، لیکن جو آتے ہیں بیچارے بغیر بلائے نہیں آتے، بلا کر کے آتے ہیں۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں حاجی صاحب کی محبت میں آیا یا آپ کے امام صاحب کی محبت میں آیا یا آپ کی محبت میں نہیں آیا، رسول پاک کی محبت میں بے آیا۔ شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے تھوڑی دیر مجھے بھی برداشت کریں، اس کے بعد آپ نورانی چہرہ دیکھ رہے ہیں، ان کا خطاب ایک کوئی اور بھی صاحب رہ گئے ہیں تو چند اشعار ان کے بھی سنیں گے، اور اس کے بعد اقدام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا آنا، آپ کا بیٹھنا یہ بارگاہ نبی میں قبول ہو جائے، آمین۔ ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات ہو جائے۔ سنجیدگی کے ساتھ گفتگو سنیں، کوئی چیخ پکار نہیں، بڑا سائلنٹ موڈ میں گفتگو کروں گا، کیونکہ بات ہمارے ذہنوں تک پہنچنا چاہیے۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں وہ بات نہیں بیٹھی جو ہم نے بیان کی تو ہمارا بیان کرنا بیکار، آپ کا یہاں آنا بیکار۔ اس لیے پیارے کوئی نہ کوئی میسیج لے کر کے جاؤ، نہ جانے کسی کو زندگی کا یہ آخری جلسہ ہو، صبح نصیب ہو کے نہ ہو۔ بے شک، کیا لینے آئے؟ دنیا میں مزے لینے نہیں آئے پیارے، زندگی میں مزے لینے نہیں آئے۔ یہاں سے جلسے میں اٹھ کر کے جا کے کہتے ہیں یار مزہ نہیں آیا ہے، یا کہتے ہیں یار فلاں مولانا والا کترا بولا بڑا مزیدار تقریر کی، پوچھو کہ بھائی کیا تقریر کی تو بتا نہیں پاتا۔ یہ حال ہماری قوم کا، پوری رات لیے جلسے جلوس، اور ایک بات لے کر کے نہیں جائیں تو کیا فائدہ اسی زندگی میں؟ بے شک، بے شک۔ بہرحال کچھ دیر اگر اجازت ہو تو بات شروع کروں۔ الحمد للہ الصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم سبحان اللہ ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رق قادریوں میں اٹھا، قدر عبد قادر قدرت نما کے واسطے، سایہ جملہ مشائق یا خدا ہم سب پر رہے، رحم فرما آل ربا مصطفیٰ کے واسطے۔ آئیے حضرات کو شرز و معروض کرنے سے قبل بالغانہ عقیدت و محبت کے ساتھ عقیدہ اہل سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ خدا جاری کائنات علی التحیت و الثناء کی بارگاہ مقدسہ میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ کرام وابنہ الکریم والہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نعمت بانٹ کا جسم تو وہ ذیشان۔ واہ واہ بے شک۔ دیر نہ کریں، جتنی دیر آپ لگائیں گے اتنی دیر تقریر میں ہوگی، اس لیے جتنا فاسٹ آپ بولیں گے اتنی فاسٹ تقریر ہوگی، جلدی تقریر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے اوپر بھی یہ منحصر ہے کہ کم وقت میں یہ آپ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کم وقت میں بات کو سمجھ لیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا شعر سنیں، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے جو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو کہ اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہے یہ دنیا داری شاعری نہیں ہے۔ کسی نے شاعری کو لکھا تو کسی نے دنیا کا حسن بیان کیا، کسی نے شاعری کی تو آبشار کے جھنڈوں کا ذکر کیا، کسی نے اگر شاعری کی تو آسمان کے ستاروں کا ذکر کیا، کسی نے شاعری کی تو سورج کی تمازت کا ذکر کیا، کسی نے شاعری کی تو چاند کی چادری کو بیان کیا، کسی نے شاعری کی تو اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے جب شاعری کی تو چاند کی رانائیوں کی بات نہیں کی ہے، اس زمین کی بات نہیں کی ہے، آبشار کی بات نہیں کی ہے، جھرنوں کی بات نہیں کی ہے۔ میرے امام نے اگر بات کی ہے تو کسی دنیا دار کی نہیں کی ہے، مدینے کے تاجدار کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جو سب کو نشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ حیدری، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ بہت اچھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دنیا دار کی تعریف نہیں کی بے شک سبحان اللہ۔ آج اور یہ حاجی صاحب نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ جلسہ رکھا، بے شک اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے بھی رکھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس محفل والد کے نام سے، لیکن تذکرہ اللہ اس کے رسول اس کے نیک بندوں کا۔ بے شک سبحان اللہ۔ بولے جھوم کر بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کے والد کی برسی کے موقع پر پتہ چلا یہ نہیں آ پائے مقررہ وقت پر، تو دل میں جو ٹھان لی تھی، جو عزم کر لیا تھا، جو ارادہ کر لیا تھا کہ نبی کا جلسہ سجاؤں گا، اور الحمدللہ یہاں نبی کی بھی محفل ہے، غوث اعظم کی بھی محفل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ یہاں تو فیضان ہی فیضان مل رہا ہے، تو یہاں سے جب فیضان بٹور رہے ہو، اس فیضان میں سے پیغام بھی لے کر کے جانا۔ بے شک فیضان بھی ہمیں بزرگان دین سے مل رہا ہے، اور صبح قیامت تک ملتا رہے گا۔ تمہیدی گفتگو نہ کر کے اپنے بات پر آتا ہوں، حالات حاضرہ کو دیکھے، چاہے مشرق ہو یا مغرب ہو، ہر جانب سے علمان و حفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ہر جانب سے پریشان حال جسے دیکھو، آپ کسی کا حال پوچھیں وہ یہ کہے گا ہم پریشان حال۔ کسی سے بھی پوچھو، مسلمانوں پر آفت سی آ گئی، آفت سی آ گئی مسلمانوں پر، اور ہماری زندگی کا طرز عمل وہی ہے، جو طرز عمل ہے نا زندگی کا، وہ مسلمانی طرز عمل نہیں ہے، خالی نام مسلمانی ہے، کھانے مسلمانی ہے، اور نام مسلمانی ہے ہمارا،
لیکن ہمارا چال چلن اٹھنا بیٹھنا مسلمانی نہ رہا، کھانا پینا مسلمانوں کا طریقہ کہا، اس طرح سے ہم کھا رہے ہیں۔ حال کیا ہمارا؟ شکوے سب سے کرتے ہیں کہ حالات بڑا خراب ہے، سب سے شکوے کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی ابھی گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھا؟ کیا ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہم زندگی کون سے طرز پر گزار رہے ہیں، کس کے طریقے پر گزار رہے ہیں، زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں؟ کبھی سوچا نہیں سوچا، بس اپنی مستی میں مست ہے پیارے۔ تو یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کامیابی کی سیڑھیاں چل رہا ہوں، تو یہ سمجھتا ہے کہ بڑے بڑے محلات بنا لیے ایک کامیابی کی علامت ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گیا یہ تیرے لیے کامیابی ہے۔ کامیابی نہیں ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کا عزیز اور قربا، جب کسی کا رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، جب کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے، ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں دیکھو فلاں کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کا بڑا اچھی موت ہوئی ہے۔ ہم نے سوال کیا یہ اچھی موت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ تو کہنے والا کہتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا جب کسی کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں تو لوگ جو اکٹھا ہوتے ہیں، اکٹھا ہو کر کے تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کی موت بہت اچھی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا اچھی کیسے ہوئی ہے؟ کہا اس کی موت کامیاب ہے۔ ارشاد اظہری نے کہا کامیاب موت کی دلیل کیا ہے؟ تو لوگ دلیل دیتے ہیں، آپ بھی کسی سے پوچھو تو وہ دلیل دے گا۔ کہا دلیل کیا پیش کر رہے ہو؟ کہا میاں دلیل یہ ہے یہ دنیا سے گیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے اس کے اتنے اولادیں ہیں، اپنے اولادوں کے لیے عالی شان مکان دے کے گیا ہے، اپنے اولادوں کے لیے عالی شان کمپنیاں کھول کر کے گیا ہے، عالی شان کاروبار دے کر کے گیا ہے۔ تو ارشاد اظہری نے کہا نادان دنیا سے جانا، مکان چھوڑ کر کے جانا یہ کامیابی نہیں ہے، پلاٹ چھوڑ کر کے جانا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ چل بریلی کی سرزمین پر سرکار تاج الشریعہ نے ارے پیغام دیا تھا، تیری زندگی کمپنیاں بنانے کے لیے نہیں ہے، تیری زندگی عہدے سنبھالنے کے لیے نہیں ہے، اگر تجھے زندگی ملی ہے تو سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن غوث البرا، نعرہ تکبیر، سرزمین منڈن پور۔ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی بے کی، شک بے شک سبحان اللہ، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ بولو بے شک بے شک ارے یہ نبی کی تو زندگی ہے۔ بے شک ابھی شاعر آصف صاحب پڑھ رہے تھے زمین و واہ زمان، واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی زندگی بھی ہماری نبی کے لیے، ہر لمحہ نبی کے لیے ہے پیارے۔ جب یہ زندگی نبی کے لیے ہے تو کیوں نہ نبی کا وفادار بن کر کے زندگی گزاری جائے، بے شک کیوں نہ نبی کا وفادار بن کر کے زندگی گزاری جائے۔ ہماری زندگی کا حاصل دنیا میں اتنے مشغول ہیں، دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے، دنیا کو ترقی سمجھ لی۔ ترقی یہ نہیں آؤ بارگاہ غوثیت میں لے کر کے چلتا، غوث پاک سے پوچھتے ہیں کامیابی کی دلیل کیا، اور انسان کے لیے خوشی کا کون سا دن ہے؟ کیا عید کا دن یا عید اضحیٰ کا دن ہے یا عید الفطر کا دن ہے یا پیدا ہونے والا دن ہے انسان کا عید کا؟ خوشی کا کون سا دن ہے؟ تو آؤ بارگاہ غوثیت میں پہنچو پیارے، جس کی محفل منا رہے ہو نا ان کی بارگاہ میں پہنچو تو پتہ چلے گا کہ عید کا دن مومن کے لیے کون سا ہے۔ مومن کے لیے عید کا دن خوشی کا دن کوئی ترقی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جانا نہیں، بلکہ سرکار غوث پاک عید کا دن تھا۔ بڑا غور سے سنے بات کو، عید کا دن تھا، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں چند بچے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب عید کا روز ہوتا ہے حاجی صاحب جو بچے ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں، چچا کے پاس آتے ہیں، بابا کے پاس آتے ہیں، دادا کے پاس آتے ہیں، تایا کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ عیدی دو۔ عیدی دیتے نہیں دیتے؟ بے شک ضرور دیتے ہوں گے، حسب حیثیت سب دیتے ہیں۔
بچوں سے سب پیار کرتے ہیں، تو عیدی لینے کے لیے بچے بارگاہ غوث میں آئے، کہا حضور آج عید کا دن ہے، عیدی عنایت فرما دیں۔ سرکار غوث پاک نے آپ کی عام زبان میں کہوں ایک پرچہ لکھا اور اس پر ایک ربائی لکھی، ذرا غور کریں، اس پر ایک شعر لکھا، آپ کے لیے عام فہم کہہ دوں، ایک شعر لکھا، شعر لکھنے کے بعد بچوں کو دے دیا، کہا تمہارے لیے عید کا تحفہ ہے، یہ عید کا دن ہے تمہارے لیے، اللہ کہا یہ تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ اب اس کا مفہوم بتا دوں تمہیں، اس شعر کا ربائی جو سرکار غوث پاک نے لکھا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا سمجھ رہی ہے آج عید کا دن ہے، لیکن عبد القادر کے لیے آج عید کا دن نہیں ہے، بلکہ عبد القادر کے لیے عید کا دن اس دن ہوگا جس دن عبد القادر ایمان کے ساتھ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اس دن ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ بڑا پیغام ہے یہ، غوث پاک کا پیغام ہے، یہ کسی ملا کا پیغام نہیں، یہ غوث اعظم کا پیغام ہے پیارے، یہ سینے سے لگا کر اسی ضمن میں ایک بات اور کر دوں، سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ دو، بولے سبحان اللہ، 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی انہوں نے، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ وہ ہے نا جن کے نام سے شیطان بھی ڈرا جاتا ہے، آج شیطان پیدا ہو رہے ہیں نا، کچھ شیطان گھس گیا ہمارے اندر، کچھ شیطانی روپ میں انسان میں پھر رہے ہیں، جانور بہت دیکھے بار بار پینٹ اوپر کر رہا، یہ نماز پڑھ لیا اور اس کے باوجود اتنا کانفیڈنس ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ ذرا ان لوگوں کو دیکھو جن کو جنتی مصطفیٰ نے کہا، بے شک بے شک، ان کی سیرت کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا ان کی عاجزی کیا تھی۔ ہم تو بھولے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس تو نہیں کیا ہے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن وہ جن کو جنت کی مصطفیٰ گارنٹی دے، ان کی زندگی کا لاحہ عمل کیا تھا، اللہ اکبر، ان کی فکر کیا تھی، ان کا عمل کیا تھا، تو سنے کہ عید کا دن ہے، سرکار امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گھر کے گوشے میں بیٹھے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہے، آنسو چہرے سے بہ رہے ہیں۔ مسلمانوں میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچو، وہ مصطفیٰ کے کریم کا وفادار ساتھی جس کو عمر فاروق اعظم کہا جاتا ہے، جس کو جنتی ہونے کی مصطفیٰ کریم نے بشارت دی ہو، جس کو گارنٹی، جس کا ضامن نبی ہو، اللہ اکبر، اس کا حال کیا ہے؟ عید کا دن ہے، ہماری یہاں بھی عید کا دن ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں چلو آج عیدگاہ چلتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو امام صاحب کے ساتھ چلیں گے، کہا اس لیے جن لوگوں کا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اماموں سے تو وہ کہتے ہیں چلو آج امام کے ساتھ جانا پڑے گا، اس لیے کہ امام کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کہ تاکہ امام صاحب کے ساتھ جائیں گے تو ہماری بھی عزت بڑھ جائے گی۔ وہ بھی عید کا دن ہے، اپنے وقت کا، جس کی 26 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، اپنے وقت کا ایسا حکمران بیٹھا ہوا ہے جس کو جنتی ہونے کی مصطفیٰ کریم نے گارنٹی دی ہے، لیکن عید کا دن ہے، ساتھیوں نے سوچا کیوں نہ امیر المومنین کو ساتھ لے کر کے جایا جائے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی ساتھی گھر میں انٹری کی، دروازے پہ دستک دی، اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ امیر المومنین ہے جن کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، ساتھی دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے اور سوال کیا کہ اے امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے، آج تو مبارکباد پیش کرنے کا دن ہے، آپ ہے کہ تنہائی میں رو رہے ہیں، آپ ہے کہ رب کی بارگاہ میں گرجا جاری کر رہے ہیں، امیر المومنین آج تو مبارکباد پیش کرو، آج تو تم لوگوں کو سینے سے لگاؤ، آج تو مٹھائیاں کھاؤ، آج عید کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، اے لوگوں، کون عمر فاروق اعظم فرما رہے ہیں جن کو مصطفیٰ نے جنتی کہا ہے؟ کہتے ہیں عید وہ منائے جس کو معلوم ہو اس کے روزے رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عید وہ منائے، عید وہ منائے جس کے روزے رب کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو گئے ہیں۔ بے شک، عید وہ منائے جسے معلوم ہو کہ اس کی نمازیں رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، عمر کو نہیں معلوم کہ اس کی نمازیں قبول ہوئی یا نہیں۔ اللہ، بے شک، بے شک، عمر کو نہیں معلوم، ہم بھولے بیٹھے ہیں، ہم تو جنتی ہیں، ہم تو جنتی ہیں۔ پیارے جو جنتی ہیں ان کی عاجزی انکساری کا یہ آیا، اپنے اندر یہ گھمنڈ
یہ تکبر میں نے دیکھا حاجی صاحب، میں تعریف نہیں کرتا کسی دنیا دار کی، کیونکہ جب نبی کی تعریف کرنے کے لیے ہمیں زندگی ملی ہے تو ہم کسی کی کیوں تعریف کریں؟ بے شک بولے جھوم کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب بیٹھے اور یہ آپ ان کا احسان ہے، اس وقت اگر ہم اس جلسے میں نہیں ہوتے جب کتنے بھائی تو موبائل پر ویسٹ ہوتے، بے شک کتنے موبائل پر ویست ہوتے، کوئی گانے سنتا ہوتا، لوگ کیا کیا فحش باتیں دیکھتے ہوتے اس کے اندر۔ اور معلوم ہے یہ انگلیاں جو ہم ٹائپ کر رہے ہیں بڑا تیزی سے چیٹنگ کر رہا ہے، چیٹنگ رات بھر ہو جاتا ہے لیکن سو نہیں گیا، جب دیکھو موبائل میں لگا ہے، لحاظ کے اندر منہ کر کے موبائل میں لگا ہے، پوری رات گزر جاتی ہے۔ دوسرے سے کسی اجنبیہ سے پوچھتا ہے ہمارا نوجوان، پوچھتا ہے کہ بریک فاسٹ کیا کہ نہیں کیا، صبح ہی ہوتا ہے گڈ مارننگ کا میسج، دوپہر ہوتا ہے پوچھ لیتا ہے کہ لنچ کیا کہ ڈنر کیا کہ نہیں کیا، ساری باتیں پوچھ لی اس سے۔ لیکن گھر میں جو بوڑھا باپ پوری رات کرہاتا ہے، جو بوڑھی ماں رات بھر کرہاتی ہے، وہ نوجوان بیٹا اپنے بستر سے اٹھ کے رات میں نہیں پوچھتا ہے کہ ماں تمہیں رات نیند کیوں نہیں آئی، کہ ابا رات تم کھانس کیوں رہے تھے، رات تمہاری کیسی گزری نہیں پوچھتا ہے۔ لیکن فون پر سب پوچھ رہا ہے، بے شک سب کچھ پوچھ رہا ہے۔ پیارے وہ تیرے کام آنے والا نہیں ہے، یہ والدین کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، یہ والدین تیرے لیے جنت کا راستہ بھی بن سکتے ہیں اور جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں، بے شک جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہ حال ہے کہ ماں سے نہیں پوچھتا، باپ سے نہیں پوچھتا اور لوگوں سے پوچھتا پھر رہا، جہاں پوچھ بھی نہیں، اس کی اوقات بھی نہیں، وہاں پوچھ رہا۔ یہ حال ہے رات بھر موبائل، اور سن لے قیامت کا وہ دن ہوگا جہاں یہ انگلیاں جو ہے نا تیرے خلاف گواہی دیں گے، تو نے کیا ٹیپ کیا تھا، کیا لکھا تھا، کیا نہیں لکھا تھا۔ یہ حضرت ذرا توجہ چاہوں گا کیونکہ میں مزیدار تقریر نہیں کر رہا ہوں حضرت، کچھ چیز کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس تقریر کا، اس لیے میں چند لفظوں میں بات پہنچا رہا ہوں۔ سید صاحب کا دعا فرما۔ تو یہ پوری رات موبائل میں، کاش تو نے جو پوری رات موبائل میں گزاری اس رات کی سات کا ایک حصہ والد کے پاؤں دبائے ہوتے، واہ واہ بے شک کاش تو نے رات میں اٹھ کر ماں سے پوچھا ہوتا کہ ماں کرہا کیوں رہی ہو، کیوں نہیں آ رہی ہے، بے شک تو یقین جان قسم سے تیرے والدین بھی تجھ سے راضی ہوتے، بے شک تیرا رسول بھی تجھ سے راضی ہوتا، تیرا خدا بھی تجھ سے راضی ہو جاتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب راضی ہو جاتے۔ لیکن نہیں، ہم لوگ بس اسی میں ویست ہیں کہ بچوں کے چکے مارو اور کام ہو گیا، بس بات ختم ہے نہیں۔ ہماری بھی لینی ہے چوکے چکے مارو، بات ختم، اپنا کام کرو، جمع ہم نہیں جمیں گے۔ یہ جن کی جم رہی نا دنیا میں، قیامت میں کھرچی جائے، سب اکھڑ جائے، بچے کی کسی کی بے شک بچے کی کسی کی یہ نہ سمجھ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی امتیوں کی سطرپوشی نہ فرماتا نا تو ایک دوسرے کے پاس لوگ بیٹھ نہیں سکتے تھے ان کے گناہ دیکھ کر کے، بے شک جن کو اچھے اچھے لباسوں میں دیکھتے، جن کو اونچے قیمتی لباسوں میں دیکھتے، ان کے پاس کوئی بیٹھتا نہیں آ کر کے۔ اس نبی رحمت کی رحمت ہے کہ ہماری صدر فوشی میرا رب فرما رہا ہے۔ تو آج بھی وقت ہے پیارے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بے شک سبحان آخری بات اپنی تقریر کی پیش کر رہا ہوں، تقریر کیا تمہید کر رہا ہوں، جو سنے بس عمل کر لیں۔ ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، انہیں بھی تھوڑی بہت غیرت آ جانا چاہیے، ان پر بھی پابندی لگاؤ۔ وہ چیخ رہی کہ ہم پہ اسلام پابندی لگاتا ہے، کہ ہم پہ اسلام نے پابندیاں لگائیں، جن کتنی کم بختیں کھڑی ہو گئی اسلام کے خلاف منہ کھول کے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اسلام ہمیں حق نہیں دے رہا ہے، حق نہیں دے رہا ہے۔ معلوم ہے جب زندہ گاڑا جا رہا تھا کس نے بچایا؟ بے شک میرے مصطفیٰ نے، بے شک سبحان اللہ۔ معلوم ہے جب کوئی تیری عزت نہیں کرتا تھا، تیرے دامن میں
اونٹوں کی نیند کو ڈال کر کے جب تجھے منحوس سمجھا جاتا تھا، جب تیری کوئی وقت نہیں تھی، اس وقت مدینے کے تاجدار نے تجھے عزت کا ایسا تاج بخشا کہ تیری اولاد کے لیے تیری قدموں میں جنت کو بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، سرزمین منڈن پور، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں پھر رہی ہے بغیر دوپٹے کے گھومتی پھر رہی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ کسی کی سنی نہیں رہی ہے، نمازیں یہ نہیں پڑھ رہی ہیں، روزے یہ نہیں رکھ رہی ہیں۔ آدمی تو کہیں سن بھی لینے ایک بات۔ اب میں اپنی آخری بات پر آتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، خواتین بھی بیٹھی سب سنیں کہ ہماری کسی کی 10 سال عمر ہوگی محفل میں، کسی کی 20 سال، کسی کی 30، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60، اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگ سب سے سوال ہے، سب نے قریب اللہ کے فضل و کرم سے سب کے مکان ہوں گے اپنے، ہے نہیں؟ بولیں ہیں؟ بے شک ہیں۔ ہاں ایک سوال کرنے والا حاجی صاحب، سب کے اپنے مکان ہوں گے، سب کے اپنے مکان ہوں گے، اور کچھ اس سے زائد بھی ہوگا۔ بیٹوں کا بھی انتظام کیا ہوگا، بھائی اگر اس بچے کی شادی کریں گے تو دلہن کو کہاں رکھا جائے گا، اس کی کریں گے تو کہاں رکھا جائے گا، اس کا روم الگ، اس کا روم الگ، اس کا کچن الگ، اس کا کچن الگ، سارے انتظامات کیے ہوں گے نا ہم نے۔ بے شک تو ہم کتنے اپنے اتنے لوگوں میں بات کر رہا ہوں، وہ جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بتا دو مجھے، اتنے لوگوں جنہوں نے زندگی کی ہر جو چیز جیسے جیسے زندگی کی سہولت کے لیے ہمیں پیش آئی، ہم نے اس کو اکٹھا کیا، اپنی سہولت کی چیزوں کو، ضروریات کی چیزوں کو اکٹھا کیا اپنے استعمال میں کرنے کے لیے۔ جاڑے کے لیے گرم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور گرمی میں جو ہے ٹھنڈی چیز اے سی وغیرہ، کولر، پنکھے، اس سب کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے کہا استعمال کیوں کرتے ہو؟ آپ بولو یہ ضرورت کی چیزیں ہیں کیونکہ یہ انسان کے لیے ضروری ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ انسان کے لیے ضروری ہے، تو نے سب یہ چیز کر لی، لیکن ذرا یہ بتا کہ تجھے اب تک 60 سال کی عمر ہو گئی، تجھے غسل کا طریقہ آیا کہ نہیں آیا؟ بتا تجھے نماز یاد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بتا میری ماں بہنوں، تمہیں کپڑا پاک کرنے کا طریقہ آیا کہ نہیں آیا؟ بے شک۔ تو کیا جواب دے گی؟ ارے نوجوانوں کو فلمی گانے ہر سب کے نام یاد ہوئے، فلموں کے نام یاد، گانے کے پورے یاد، اگر یاد نہ ہو سکی تو نماز۔ ارے اسی زندگی پر لعنت یاد، زندگی کائے کے لیے ہے؟ مکان بنانے کے لیے ہے، دکان کھولنے کے لیے ہے، دکان بھی اللہ تیری چلا رہا ہے، مکان بھی چلا رہا ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، اس کے بعد نماز یاد نہ کر سکا۔ اور تم جب زندگی کے آخری ایام میں جب دنیا سے گئے ہم، تو بتاؤ ہمیں نماز بھی یاد نہ ہو، ہمیں روزہ بھی یاد نہ ہو، ہمیں کچھ نہیں آتا ہو پیارے، کس منہ سے رب کی بارگاہ میں کیا لے کر کے جائیں؟ بے شک سبحان۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری کھپریل ہے، لنٹر ڈالنے لوگ تانے دے رہے ہیں، یار ابھی تک یہ کھپریل نہیں کر پایا، اور فرشتوں نے پوچھ لیا کیا لے کر کے آیا؟ نہیں کیا لے کر کے آیا؟ یہاں کا تو انتظام کر لیا، قبر کا انتظام کیا کریں گے؟ یہ سوال کون کرے گا؟ یہ پوچھ گچھ نہ ہوگی کہ اس کا حساب و کتاب نہیں بنے، تو پھر کس اس میں جی رہے ہو؟ کیا اور کوئی تمہیں سمجھانے آیا؟ کس زندگی میں کیسی زندگی گزار رہے بھئی؟ ہم اپنا محاسبہ کریں تنہائی میں میرے بھائی، اللہ کی قسم ہم رات کی کسی پہر میں 2 منٹ جا کر، ہماری ماں بہنوں ہوں چاہے بھائی ہوں، سوچ لے اپنی زندگی کے خود گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سود خوری ہمارے یہاں راج، بیماریاں ہم کر رہے ہیں، شرابیں ہم پی رہے ہیں، جواری ہماری قوم، سب سے زیادہ جواری ہماری قوم۔ ایک تو کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب اگر مسلمان شراب پینا چھوڑ دیں یہ سارے ٹھیکے بند ہو جائیں، یہ سارے ٹھیکے بند ہو جائیں، یہ کہہ رہا تھا۔ اس نے 2 باتیں کہی، ایک بات کہی کہ اگر شراب پینا مسلمان چھوڑ دیں تو ٹھیکے بند ہو جائیں، دوسرے نے کہا کہ ہمارے لوگ اگر میٹ کھانا چھوڑ دیں
کمپنیاں بند ہو جائیں تو ہم نے یہ بھی اچھی بات ہے کہ تیرے لوگ نہیں چھوڑ لیں لیکن ہمارے لوگوں کو تو ہم ضرور چھوڑوا کے لائیں گے۔ خدا نہ کرے ہماری محفل میں کوئی ایسا ہو جو شرابی ہو، جو کبھی جوا کھیل لیا ہو، کسی نے ماں باپ کو ستا لیا ہو، تو پیارے یہ نبی کی آمد کی محفل ہے، نبی کا جشن ہے، نبی کی میلاد ہے، اس میں جو دعا دل سے کی جاتی ہے وہ قبول ہوا کرتی ہے۔ تو سامنے نہ، سامنے بتاؤ، کسی کے بغیر دل میں تنہائی میں بیٹھ کر کے یا نبی کی محفل میں بیٹھ کر کے کہہ دے کہ مولا تیرے حبیب کی محفل میں آج عہد کرتا ہوں اگر جو برا عمل کیا ہے آج کے علاوہ کبھی زندگی میں نہیں کروں گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان میں اللہ سوچنے میرا رب غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے، تجھے معاف کر دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بس یہ لے کر کے جاؤ، یہ مزاج لے کر کے جاؤ پیارے، ورنہ تو نوجوان نہ جانے کیسے کیسے آج گئے کل دوسرا دن ہے، پتہ نہیں صبح ہم کس میں سے کون رہے کون نہ رہے، کیا پتہ ہے کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ نہیں ہے پیارے۔ اس ساری کا جز جو ہے، مین جڑ جو ہے، ہم جو عمل کی دنیا میں بھی پیچھے ہے، مین جڑ، بات لمبی ہو رہی ہے، بس 2-3 منٹ کی بات بڑا سماعتوں کو قریب کریں میرے اور بات سنیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں عمل، ایمان، اس ساری چیزوں کا جز پیش کرنے لگے۔ دراصل ہمارے اندر یہ کمیاں اور یہ ظالم طاقتیں ہمارے اوپر مسلط کیوں ہیں؟ ہم لوگ پسپا کیوں ہیں؟ ہم لوگ ذلیل کیوں ہیں؟ دیکھ رہو بے دین ہماری ماں بہنیں ہو جا رہی، بے دین غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اللہ ہدایت دے، یہ ہماری کمی نہیں ہے۔ تم سے میدان محشر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے تعلیم کیوں نہیں دی؟ بے شک سوال اور کسی سے ہوگا؟ بچے کی تربیت ماں باپ کا حق ہے، بے شک ماں باپ کا حق ہے۔ تو ذرا دیکھیں کہ آپ جو ہمارے اوپر جو پریشانیاں چاروں جانب سے ہیں نا، لوگ کہہ رہے تھے نا ارے فلاں کا فلاں کی سرکار آ جائے، فلاں کی آ جائے ورنہ ہمارا کیا ہوگا۔ جن کا سرکاروں کو بھروسہ ہے نا، حکومتوں پہ، انہیں حکومت مبارک، ہمیں کسی حکومت پہ نہیں، ہمیں تو اپنے خواجہ پر بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے تم حکومتوں پہ کرو، ہم کسی دنیا دار کی حکومت پہ عمل نہیں کرتے، ہم تو مدینے کے تاجدار کی حکومت مانتے ہیں اور صبح قیامت تک مانتے رہیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، انشاءاللہ مانتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ سنیں ہمیں ایمان کسی نے بھیک میں نہیں دیا، کسی نے بھیک میں نہیں دیا ایمان، ہمیں ملا ہے تو در خواجہ سے ملا۔ بے شک آخری بات جو ہمارے بستی کا نتیجہ ہے، آخری بات، غرناطہ شہر ہے، علماء اکرام واقف ہیں، آخری جملہ میری تقریر کا سن لیں۔ ایک شہر ہے غرناطہ، کیا ہے؟ بولے غرناطہ، نہیں لے ملے گا نا، ابھی پوچھ لے کسی اسٹار کا نام، ابھی لے لیں گے بھائی لوگ ہمارے۔ غرناطہ، غرناطہ ایک شہر ہے، سنیں اس شہر کے پورا شہر مسلم آبادی پر مشتمل تھا، پورا شہر مسلم آبادی پر مشتمل تھا۔ بڑا یہ غور سے سننے والی بات ہے، بات ختم کر رہا ہوں، تھوڑی بیداری پیدا کریں۔ مسلم آبادی، یہودیوں نے، عیسائیوں نے سوچا کہ مسلمانوں پر غلبہ کیسے حاصل کیا جائے، مسلمانوں پر غلبہ کیسے حاصل کیا جائے۔ جب انہوں نے یہ سوچا کہ غلبہ کیسے حاصل کیا جائے تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، ایک مشاورتی میٹنگ کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے ان کے مذہب کے بڑے بڑے پیشوا اکٹھے ہوئے اور انہوں نے، علماء اکرام توجہ چاہیں، یہ مین بات میں پیش کر رہا ہوں، یہ لوگ سنیں نہ سنیں لیکن آپ لوگ سن لیں، آخری بات ہے میری تقریر کی۔ تو ان کو جب میٹنگ بلائی گئی اس میں کہا کہ مسلمانوں کا خاتمہ کیسے ہو، مسلمان کو ختم کیسے کیا، ہمارے ملک کا حالات پیش نظر رکھے اور یہ بات سنیں، سیم ٹو سیم ہے۔ تو جب غرناطہ میں کہ مسلمانوں کو بھگانے کی کوشش کی گئی، نکالنے کی کوشش کی گئی کہ غلبہ کیسے حاصل کیا جائے، تو انہوں نے میٹنگ میں ایک بات پیش، کوئی بڑی بات نہیں بلکہ یہ کہا کہ غرناطہ شہر میں ایک پاگل کو بھیجا جائے۔
ایک شخص کو بھیجا جائے پاگل بنا کر کے، اور وہ جب اس شہر میں داخل ہونے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہاں باتیں کرے جا کر، ان کے پیغمبر کی شان میں معاذ اللہ رب العالمین گستاخیاں کرے جا کر کے، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسا مشورہ ہے، تم ایک پاگل کو بھیج کر کے اس میں فتح کی امید کیا ہے، اس میں کامیابی کہاں مل جائے گی ہمیں؟ کہا نہیں، بھیجا جائے۔ اس پاگل بنا کر کے بھیجا گیا۔ جب وہ غرناطہ شہر میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد اس نے اسلام وروधी باتیں شروع کر دی اور پیغمبر اسلام کی شان میں معاذ اللہ رب العالمین گستاخیاں شروع کر دی۔ جیسے ہی غرناطہ کے شہر کے غیور مسلمانوں نے دیکھا، دیکھ کر کے اسے پکڑ پکڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے، اسے بستی سے باہر مار کر کے نکال دیا جائے۔ اسے شہر سے بھگا دیا گیا۔ اب وہ شہر میں پہنچتا ہے، اب وہی جو میٹنگ دوبارہ بٹھائی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس پاگل کو بھیج رہے ہو، یہ کیسے مسلمانوں کا شہر فتح ہو سکتا ہے، کہا اب وہ لوٹ کر کے آ گیا ہے۔ کہا بتاؤ کیا کر کے آیا ہے؟ جب اس سے پوچھا گیا بتا کیا ہوا، کہا جیسے ہی میں اس کے شہر میں انٹری کی، جیسے ہی شہر میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی میں نے اسلام کے خلاف باتیں شروع کی، مسلمانوں نے مجھے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور مجھے شہر سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے کہا مبارک ہو، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگے۔ اس میں سے انہی کا ایک بندہ کھڑا ہو گیا، ہو کر کے اس نے کہا کہ میاں جناب یہ کیسی باتیں کرتے ہو، یہ پاگل پٹ کر کے آیا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ سے تم مبارکباد پیش کر رہے ہو۔ مبارکباد نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کامیاب ہو کر کے لوٹا ہے۔ بڑا غور کریں، کیا کہا؟ یہ کامیاب ہو کر کے، کہا یہ پٹ کر کے آیا، کہہ رہے کامیاب ہو کر کے لوٹا۔ کہا یہ کامیاب ہو کر کے لوٹا، کیوں؟ کہا یہ امتحان دینے گیا تھا، یہ امتحان دینے گیا تھا، اس کا رزلٹ کچھ دن کے بعد آئے گا۔ توجہ رکھیں بے شک چند دن کے بعد آئے گا اس کا رزلٹ۔ کچھ سال گزرے، پھر انہوں نے منصوبہ بندی کی اور اسی شخص کو چنا، کہا اب پھر جا، اب وہاں گالی دے کر کے آ مسلمانوں۔ اللہ پھر وہ گالیاں پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، شہر میں داخل ہوا، گستاخیاں کرنے لگا۔ مسلمانوں نے دیکھا، دیکھ کر کے کہا یہ وہی پاگل ہے جو چند سال پہلے آیا تھا۔ ارے یہ تو پاگل ہے، اس کے پکنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے پکنے سے ہمارے نبی کی عصمت نہیں کھٹ جائے گی۔ ہم نے کہا ہاں نہیں کھٹے گی، لیکن وہ منصوبے کو نہیں سمجھے، بلکہ اس نے جب پورا کھلا مسلمانوں کو شروع کیا، پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی۔ اب جا کر کے یہ پھر واپس پہنچا، اب پوچھا کہ حالات کیسے رہے، کہا اب میں ساری گلیوں میں غرناطہ کی گھوما ہوں، مسلمانوں کے عبادت گاہوں کے پاس گیا ہوں، جا کر کے ان کے خلاف میں نے باتیں کی، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی جو مجھے بھگا دیتا۔ بس یہی کہتے ہوئے چلے گئے یہ پاگل ہے، اسے کہنے دیا جائے۔ بھائی ہمارے ملک کا حال ہے، ایک طرف کالی دلوائی جاتی ہے، ایک طرف ہمارے بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے، ایک طرف ناموس رسالت پر حملہ کیا جاتا ہے، دوسری طرف ظالم بیٹھ کر کے کرسی پہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ ارے یاد رکھنا کہ نبی کا غدار دنیا میں ہو یا کہیں بھی ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی کا غدار کچھ بھی کرے لیکن ترقی نہیں کر سکتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ نہیں کر سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اب رزلٹ آ گیا ہے، کہا رزلٹ کیا آیا ہے، کہا جاؤ دیکھ لو جا کر کے، اب یہی وقت ہے کہ مسلمانوں پر غرناطہ میں حملہ کر دو۔ کہا کیوں، کس وجہ سے، کون سی کامیابی مل گئی ہے، کون سی جاسوسی کر کے آیا ہے؟ کہا جاسوسی اور کوئی نہیں ہے، بلکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، بس ایک ہی طاقت ہے جس طاقت کا نام عشق رسول۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک ہی طاقت ہے جس طاقت کو محبت رسول کہتے ہیں، جس کو عشق رسول کہتے ہیں۔ انہوں نے یہودیوں نے کہا کہ جب تک کہ عشق رسول مسلمانوں کے سینے میں موجود رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو صفائے ہاتھی سے مٹا نہیں سکتی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حال یہ ہوا کہ وہ الفاظ بیان کرنے کے نہیں ہے کہ مسلمانوں کو حملہ کر دیا گیا عشق رسول سینے سے۔ ایک ہی چیز تو ہے عشق رسول نبی کی محبت،
بے شک اس کے علاوہ عمل ہمارے پاس ہے، نیکیاں ہمارے پاس ہیں، تو کیا لے کر کے جاؤ؟ اس کے رسول کی بھی حفاظت نہ کر سکے تو ہماری زندگیاں کیا؟ اعلیٰ حضرت نے یہی تو پیغام دیا تھا کہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ یہ پیغام لے کر کے جائیں، ورنہ شہر کا حال کیا ہوا، پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ، لمبی بات ہے پھر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے انہیں مانا، انہیں جانا، رکھا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ اللہ، ماشاء اللہ۔